نہیں ماں کو نصیحت، یہ ہے بس جوش عقیدت، اس کا مقصد ہے بتانا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. جس انتہائی اہم موضوع کو ہم لے کر چل رہے ہیں اور اس پر بہت سارے اب مسائل پر انشاءاللہ ہم بات کرنے والے ہیں کہ جو والدین کو سامنے دیکھنے پڑتے ہیں، ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب وہ بچوں کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں. ان میں سے آج ایک بہت اہم سوال کہ جو کیا جاتا ہے وہ بچوں کی ضد کے حوالے سے ہے کہ بچے بہت زیادہ ضدی کیوں ہوتے ہیں، وہ ضد کیوں کرتے ہیں. اگر ہم ماہرین نفسیات کی جانب دیکھیں تو بہت ساری وجوہات بتائی جاتی ہیں بچوں کی ضد کرنے کے حوالے سے، اور اگر ان اسباب کو، ان علتوں کی طرف دھیان دیں پیرنٹس یا والدین اور دیکھیں یا ان وجوہات کی کمی کی جانب جائیں اور ان کا سبسٹیوٹ کس طرح سے حل کیا جا سکتا ہے ان تمام تر چیزوں کو، تو بچوں کا جو اسٹبرنس لیول ہے وہ کم کیا جا سکتا ہے. ان کا ضد، ان کا پریشان کرنا والدین کو، یا بات نہ ماننا، کہنا نہ ماننا، ان سوالات کے جوابات انشاءاللہ 3 یا 4 وجوہات جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں آج کے سیشن میں ہم آپ کو دینے کی کوشش کریں گے. بہت سی میں نے کہا کہ اس کے پیچھے فیکٹرز ہیں. ان میں سے ایک اولین فیکٹر جو بچوں کی ضد کرنے کا ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ کہیں گھر میں بچے کو حد سے زیادہ نظر انداز تو نہیں کیا جا رہا. اگنورنس، بچے کو اگنور کرنا، اس کی باتوں کو اگنور کرنا. جب وہ توجہ مانگ رہا ہو تب اگر آپ اسے اگنور کریں، اسے نظر انداز کریں، یا آپ کو بلا رہا ہو، اس کی کوئی نیڈ ہو، ضرورت ہو، اس کو پورا نہ کیا جائے تو بچے کے اندر ضد یا حد درمی یا سرکشی کا عنصر آ جاتا ہے. اس کے لیے سب سے بڑا جو آج کل فیکٹر دیکھا جاتا ہے اس کے پیچھے کہ کیوں ہم بچوں کو نظر انداز کر رہے ہیں، وہ بہت زیادہ جو پیرنٹس بتاتے ہیں اور خود ہی اس کی وجہ بھی بتا دیتے ہیں اس سوال کے ساتھ ساتھ، وہ موبائل کا استعمال زیادہ کرنا ہے. اگر ہم بہت زیادہ اپنے سیلز میں لگے رہیں یا اپنی سوشل میڈیا کے استعمال میں لگیں اور بچوں کو اگنور کریں، یا ٹی وی ہے یا اور کوئی بھی ایسی پیرنٹس کی مصروفیت ہے کہ جس کو وہ بچوں پر پرائرٹی دیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اسے اگنور کر رہے ہیں. اور اگر یہی رویہ، یہی بیہیویئر بچے بڑے ہو کر پیرنٹس کے ساتھ اپناتے ہیں تو پھر پیرنٹس کو اس بات کا شکوہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ انہیں پرائرٹی کیوں نہیں دے رہے. ہمیں وہ لمحات یاد آنے چاہیے کہ جس میں ہم نے بچوں کو پرائرٹی نہیں دی یا انہیں نظر انداز کیا ہے یا اگنور کیا ہے. تو بچے جب بھی پکاریں، بلائیں، فوراً سے جواب دیں، کیونکہ یہ پیرنٹس بہت زیادہ شکایت کرتے ہیں یا کہتے ہیں کہ ہم بچوں کو بلاتے ہیں، آواز دیتے ہیں، وہ فوراً سے نہیں سنتے. اس میں اپنا عمل سب سے پہلے دیکھیں کہ جب بچہ آپ سے توجہ مانگ رہا ہوتا ہے تو کیا آپ فوراً سے اسے رپلائی کرتے ہیں اس کی بات کا، یا اس کی مشکل کو حل کرتے ہیں یا نہیں. اگر آپ نے اس کے ساتھ یہ رویہ نہیں شروع میں اپنایا ہوتا تو وہ یہی چیز پلٹ کر آپ کے سامنے آتی ہے کہ جب آپ اسے بلاتے ہیں یا کوئی کام کرنے کے لیے کہتے ہیں تو وہ آپ کو نظر انداز کرتا ہے، یہ اگنور کرتا ہے. دوسرا ایک بہت بڑا فیکٹر بچے کے اسٹبرنس کے پیچھے یا اس کے ضدی یا ہر درم یا سرکش ہونے کے لیے جو ہے وہ اس کی بیجا ضروریات کو پورا کرنا ہے، یا حد سے زیادہ پیار لاڈ کرنا. یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. اس کے لیے بچوں کو تمیز یا فرق سکھائیں ضروریات کے درمیان اور بیجا خواہشات کے درمیان. بہت زیادہ ہم نے دیکھا ہے کہ آج کل ہم دیکھیں تو شاپنگ کرنا اور بڑے بڑے مارٹس میں، مالز میں جا کر شاپنگ کرنا، اس سے ایک فرق جو ہماری نیڈز ہیں، جو بیسک نیسیسٹیز ہیں، اور ہماری ضروریات اور ہماری بیجا خواہشات، وہ چیزیں کہ جس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اس سے بچے کے اندر یہ عادت انکلکیٹ ہو رہی ہے. اگر آپ بچے کو ساتھ لے کر جاتے ہیں ایسی جگہ، اور جس طرح سے پیرنٹس اپنی ایک ہیبٹ ڈیولپ کر رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی ڈفرینس نہیں رکھا ہوا اپنی ضروریات کے درمیان جو ان کی بیسک نیڈز ہیں، اور یا ان چیزوں کے درمیان کہ جو بغیر کسی وجہ کے لے لی ہیں، صرف اپنے پسند آنے کی وجہ سے یا سامنے آ گئی ہے تب، تو بچے کے اندر بھی یہ چیزیں آ جائیں گی. یعنی بے جا آپ اس کی خواہشات کو پورا کرتے رہیں،
جو ضرورت ہے یا نہیں ہے، تو اس سے بچہ ضدی یا ہٹ درم ہو سکتا ہے، یا ہر وقت لاڈ پیار کرنا اس وقت بھی کہ جب ضرورت نہیں ہے، یا ان معاملات میں کہ جہاں پر بچے کو سنپ کرنے کی ضرورت ہے، یا اسے یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ وہ غلطی پر ہے، لیکن اس کے بھی بہت سارے طریقے ہیں، لیکن یہ بتانا لازم ہے اسے کہ وہ ہر وقت تعریفیں سننا، اس کی یہ عادت نہ ڈلے کہ وہ ہمیشہ ہر وقت یہ پسند کرتا رہے کہ پیرنٹس اس کی تعریفیں کرتے رہیں، ہر وقت لاڈ پیار کریں. یہ بچے کو اسٹبرنس کی طرف لے کر جاتی ہے چیز. اس کے لیے بہت زیادہ اوائڈ کریں کہ بچے نہ ہی جائیں ان چیزوں کی طرف، یعنی جب آپ خریداری کر رہے ہیں ساتھ نہ جائیں، اگر ہیں تو ان کو کنٹرول کریں، ان کی توجہ کو ہٹائیں ان چیزوں کی طرف سے کہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کو جو بیسک نیڈز ہیں، یا وہ کہ جو لگژوریس ایک لائف سٹائل ہے، یا وہ چیزیں کہ جن کی ضرورت نہیں ہے، ان کی طرف بچہ ڈفرینشیٹ نہیں کر پا رہا. یہ آگے جا کر اس کی شخصیت پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے چیز. تیسری وجہ جو ہو سکتی ہے وہ بچے کو مار پیٹ کرنا، جو اسے ضدی اور ہٹ درم بنا دیتا ہے. اگر آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ اس کے ساتھ مار پیٹ کی جا رہی ہے، اسے مارا جا رہا ہے، اسے پیٹا جا رہا ہے، یا فزیکل ابیوز کیا جا رہا ہے، یہ چیز بھی بچے کو سرکش بنا دیتی ہے. بہت زیادہ ڈھیٹ ہو جاتے ہیں بچے، ضدی ہوتے ہیں اور وہ بات کو نہیں سنتے، نہیں مانتے. اسلام میں بھی منع کیا ہے فزیکل ابیوز سے بہت زیادہ، کہ بچے کو نہیں، بس نماز کے لیے تھوڑا سختی کا کہا گیا ہے، اس میں بھی بہت ہلکا سا بچے کو مارنا، اس میں بھی اس طرح سختی کا انداز ہمیں نظر نہیں آتا. تو فزیکل ابیوز تو خاص طور پہ ایون کہ جانوروں کے لیے کہا گیا کہ انہیں بھی نہ مارا جائے. اگر یہ فزیکل ابیوز ہو یا مارا پیٹا جائے تو بھی بچے ضدی یا اسٹبن ہو جاتے ہیں. چوتھا بہت امپورٹنٹ فیکٹر بچوں کی ضد کے پیچھے وہ یہ ہے کہ بے جا روک ٹوک، ہر وقت انہیں روکنا اور ٹوکنا، یعنی یہ بتاتے رہنا کہ یہ نہ کرو، زیادہ ٹی وی نہ دیکھو، زیادہ موبائل یوز نہ کرو، فلاں شخص کو تنگ نہ کرو. مہمان آ جاتے ہیں تب بہت زیادہ روکا ٹوکا جاتا ہے بچوں کو، یا بچوں کو آپ کہیں لے جائیں، کسی ڈاکٹر کے ہاں وزٹ ہو، کسی مہمان کے گھر جائیں، یا اور کسی ایونٹ پر، تو بہت زیادہ انہیں روکا ٹوکا جاتا ہے. ایسے نہیں کرو، یہاں نہ بیٹھو، یہاں نہ اٹھو، اس طرح نہ بھاگو، اس طرح نہ دوڑو. ہر وقت روکنے ٹوکنے سے بھی بچہ ضدی ہو جاتا ہے. اس کا ایک ٹرک وہ یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو زبان سے کہنے سے زیادہ عمل سے بتایا جائے یا روکا جائے. یا اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچہ وہ کام نہ کرے تو اس کی اس جگہ سے، اس کام سے توجہ کو ہٹانے کی کوشش کریں. فار ایگزامپل اگر وہ ٹی وی دیکھ رہا ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ آؤ ایک ایکٹیویٹی کرتے ہیں، یا بال لے آئیں، یا کوئی اور چیز کہ چلو آؤ اس سے کھیلتے ہیں. اگر وہ بھی نہیں مان رہا، کوئی کلرنگ ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے، یا آپ خود کچھ ایسا کر سکتے ہیں کہ جس سے اس کی توجہ وہاں سے ہٹ جائے گی، بجائے اس کے کہ آپ بار بار کہیں. کہنے سے وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، یا بار بار کی روک ٹوک سے وہ مسئلہ حل نہیں ہونے والا. بچہ اور زیادہ اس چیز کو جو ہے وہ لیتا ہے اور بہت زیادہ ضدی ہو جاتا ہے یا باغی ہو جاتا ہے اس طرح سے. تو ہر وقت کی روک ٹوک، بیجا روک ٹوک بہت زیادہ مشکل ہے. اور اس کے بارے میں تو علماء یہاں تک کہتے ہیں کہ چونکہ ابن آدم ہے، تو اگر آپ جتنا زیادہ کسی کام سے بچے کو منع کریں گے تو وہ اتنا زیادہ ہی کرے گا. چونکہ حضرت آدم کو کہا گیا تھا کہ وہ اس درخت کے پاس نہ جائیں تو وہ گئے. تو یعنی یہ بھی ایک انسان کی سرشت میں، اس کی نیچر میں ہے چیز کہ جس چیز سے منع کیا جاتا ہے وہ اس کو زیادہ اس کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے، اس کام کی طرف. تو زبان سے کوشش کریں کہ نہ روکیں، بلکہ اس طرح سے کہ عمل کریں یا اس کی توجہ کو اس جانب سے ہٹائیں، تو انشاءاللہ یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں. اگر آپ کا بچہ بھی ضد کرتا ہے تو ان عوامل کی طرف ضرور توجہ دیں کہ کون سی ایسی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ آپ کی بات کو نہیں مان رہا، یا ضدی یا ہٹ درم ہو گیا ہے، یا باغی ہو رہا ہے، یا سرکش ہے، نافرمان ہے، بات کو نہیں مان رہا. ان مسائل کی طرف توجہ دیجیے. اور اگر کوئی پھول خراب ہو رہا ہوتا ہے تو اس پھول کو ٹھیک کرنے کے لیے اس کے ماحول کو درست کیا جاتا ہے، نہ کہ اس پھول کے ساتھ کوئی توڑ پھوڑ کی جاتی ہے. تو اگر ان عوامل میں سے کوئی چیز ہے تو ہم اپنے انوائرمنٹ کو، اپنے ماحول کو درست بنانے کی، اپنے رویے کو، اپنی بیہیویئر کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ یہ کہ بچے کے ساتھ اس کے ساتھ کوئی زور زبردستی کریں. انشاءاللہ کہ خدا ہمیں بہترین والدین، ماں باپ بننے کی توفیق عنایت فرمائے کہ ہم اپنی بھی اور اپنے بچوں کی بھی آخرت کو سنوار سکیں انشاءاللہ.